دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 30 تاریخ آخری ہفتے کے دن یا اللہ یا محمد یا حیو یا قیوم کا یہ خاص عمل اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ دوستوں یہ رب کریم کے بہت ہی خاص صفاتی نام ہیں، یہ بہت ہی پاورفل نام ہے جس کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے۔ اللہ والوں یا حیو یا قیوم یہ رب کریم کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اس نام کے طفیل آپ جس مقصد جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ العزیز مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یا اللہ یا محمد یہ بہت ہی خاص نام ہے۔ یا اللہ یہ میرے رب کا ذاتی نام ہے۔ یا محمد یہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کا نام ہے۔ اس دنیا کا نظام جو میرا رب چلا رہا ہے وہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی چلا رہا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم اور یا اللہ یا محمد کا یہ مسترد وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ماہ شعبان المعظم کی 30 تاریخ آخری ہفتے کے دن پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ آج آپ کی قسمت نہ تبدیل ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے۔ رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے ہی کرتی ہے اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ترین ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، یا اللہ یا محمد اور یا حیو یا قیوم پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 30 تاریخ آخری ہفتے کا دن ہے۔ دوستو ماہ رمضان سے پہلے یہ آخری ہفتے کا دن ہے۔ آج یہ تسبیح، یہ عمل لازمی پڑھیے گا۔ آج یہ تسبیح ہر تقدیر بدل دے گی۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ آج ماہ رمضان المبارک سے پہلے آخری ہفتے کے دن عرش اعظم کو ہلا دینے والی یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لینا۔ اللہ والوں آج ماہ رمضان المبارک سے پہلے آخری ہفتے کے دن جو شخص بھی یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اگر وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے تو اللہ پاک دینے پر قادر ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، ہر کوئی کامیابی کے شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ جلد کروڑوں کا مالک ہو جائے۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج اگر آپ پر کروڑوں کا قرض ہے تو وہ بھی اترنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ والوں اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے رستوں کی ہر رکاوٹ کو ہٹانا چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی چاہتے ہیں، راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک رات کے اندر تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، آپ جس چیز پہ ہاتھ رکھیں وہ سونا ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابیاں مقدر ہو جائیں، تو آج ماہ رمضان المبارک سے پہلے آخری ہفتے کے دن کی قدر کیجئے گا، اس مہینے کی قدر کیجئے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ماہ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں بدبخت ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے، محروم ہے وہ بندہ جو اس مہینے کو لاپرواہی سے گزارتا ہے۔ دوستوں آج دیکھتے ہی دیکھتے ماہ شعبان المعظم کا مہینہ
ختم ہونے کو ہے، صرف ایک دن باقی ہے، 30 تاریخ ہو چکی ہے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، ایک نوکری کے لیے بڑی بڑی سفارشیں کراتا ہے، اور آج وہ وقت ہے جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، جب رب کی ذات خزانے بانٹ رہی ہے، چھما چھم رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں، لیکن اللہ والوں کوئی مانگنے والا نہیں۔ ہم لوگ رمضان کا چاند دیکھتے ہی مسلمان تو بن جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ جب شوال کا چاند نظر آتا ہے پھر دوبارہ اپنی پہلے والی کیفیت میں لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آج ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ رات میں تشریف لے آئے گا۔ چاند کو دیکھ کے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے، 1 منٹ پہلے کا بھی موقع مل جائے تو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج آپ کا نصیب، آج آپ کی تقدیر یقین کریں آسمان پھاڑ دے گی۔ آج اگر آپ لوگ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سونا ہو جائے گا۔ بس آپ نے آج ماہ رمضان المبارک سے پہلے آخری ہفتے کے دن، ماہ شعبان کی 30 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رزق میں کمی ہے، جو لوگ کہتے ہیں دکان پر گاہک نہیں آتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جن کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 30 تاریخ آخری ہفتے کے دن اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے، مستقبل کے لیے، رشتوں کے بہترین انتظام کے لیے ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بہنیں خود بھی پڑھ سکتی ہیں۔ بس آج ماہ رمضان المبارک سے پہلے آخری ہفتے کے دن یہ خاص عمل پڑھیے گا۔ اگر آپ لوگ یعنی کہ دشمن سے خوف زدہ ہیں، آپ کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کام ایسا ہے جو کئی سالوں سے اٹکا ہوا ہے، جو کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، لاکھوں کوشش کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 30 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ یہ وظیفہ آج جو کوئی بھی پڑھے گا رب کریم غیب سے مالا مال فرما دیں گے۔ اللہ والوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، وظیفوں سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جو اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج ماہ رمضان المبارک سے پہلے آخری ہفتے کے دن یہ ایک تسبیح اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ نے آج تک جتنے بھی وظیفہ پڑھے ہیں وہ ایک طرف، آج کا یہ وظیفہ ایک طرف، ایک بار میرے کہنے پر یہ عمل پڑھ کر دیکھیے گا، دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اگر یقین نہیں آتا تو ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ ماہ رمضان المبارک سے پہلے آخری ہفتے کے دن آخری موقع دے رہا ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، جس ضلع، جس قصبے سے آپ کا تعلق ہے، بس آج آپ لوگوں نے ماہ شعبان المعظم کی 30 تاریخ آخری ہفتے کے دن چلتے پھرتے یہ عمل صرف 11 بار پڑھ لیجئے گا۔ اب بہت سے لوگ کنفیوز ہوں گے، کبھی میں ماہ رمضان سے پہلے آخری ہفتے کے دن بول رہا ہوں اور کبھی میں ماہ شعبان المعظم کی 30 تاریخ آخری ہفتے کے دن بول رہا ہوں۔ بات یہ ہے دونوں باتیں سیم ہی ہیں، دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ رمضان سے پہلے آخری ہفتہ ہے اور آج ماہ شعبان کی 30 تاریخ ہے اور آخری ہفتہ ہے، تو لہٰذا دونوں باتیں ایک جیسی ہی ہیں۔ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو، خدا را کومنٹ سیکشن میں سوال کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس وقت نہ ہو، کیونکہ میں ابھی عمرے کی پیکنگ میں بھی لگا ہوا ہوں، تو میرے لیے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے جواب دے پانا، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی کومنٹ سیکشن کے میں تمام جواب دوں۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اس عمل کو اب میرے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اس عمل کے ذریعے کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے،
تو کیوں نہ آپ بھی اس عمل کے ذریعے فائدے اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ آج ماہ رمضان سے پہلے آخری ہفتے کا دن ہے، تو لہٰذا پہلے خاص دعا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ وظیفے کی طرف بڑھیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، اس بابرکت مہینے کا واسطہ، ماہ رمضان المبارک کا واسطہ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہم سب کی دل کی ہر نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رب ذوالجلال، ایک قدرتوں والے رب، بادشاہوں کے بادشاہ، تیری بارگاہ میں میرے مولا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا رب ذوالجلال، ہم لوگ جس آج مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم لوگ ہر کونے دنیا کے کونے کونے سے یا رب ذوالجلال صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، میرے مولا تجھے منانے کے لیے آج بیٹھے ہیں، ہمارے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے، ان تمام گناہوں کو ختم کر دے جو ہمارے دعاؤں کی قبولیت کے درمیان میں آ جاتے ہیں۔ یا رب ذوالجلال ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں سے ہمارا رزق تنگ ہو رہا ہے، اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پا رہے۔ یا رب ذوالجلال، تو قدرت والا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے، کن فیکون کا مالک ہے۔ آج ہمارے حق میں کن فرما دے میرے مولا، ہماری دکھ بھری زندگی خوشیوں میں بدل دے۔ تجھے تیرے نام یا اللہ کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب یا محمد کا واسطہ، ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجات کو درجہ قبولیت تک لے جا۔ آج ہماری اس دعا کو یا رب ذوالجلال اپنے شان کے لائق بنا کر قبول فرمانا۔ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اے میرے اللہ، جہنم کے دروازے بند ہیں، تجھے واسطہ اس مہینے کے دے رہے ہیں، تجھے واسطہ 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا دے رہے ہیں، تجھے حسنین کریمین کا واسطہ دے رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے رہے ہیں، مولا علی مشکل کشا کا واسطہ دے رہے ہیں، ابو بکر صدیق کی صداقت کا واسطہ دے رہے ہیں، عمر فاروق کے عدل و انصاف کا واسطہ دے رہے ہیں، عثمان غنی کی سخاوت کا واسطہ دے رہے ہیں، مولا علی کی شجاعت کا واسطہ دے رہے ہیں۔ آج ہماری ہر نیک اور جائز دل کی تمام تمناؤں کو پورا فرما دے، جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، ایسا رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے کہ مولا کریم ہم لوگ کبھی بھی، ہماری بہنیں جو ہیں وہ کبھی پریشانی کا سامنا نہ دیکھیں۔ یا رب ذوالجلال، جن کے والدین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، ان سب کی کامل اور جامع مغفرت فرما دے، ان کے لباس کو جنتی لباس سے تبدیل فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرما، بالخصوص ہمارے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما، ہمیں اتنا رزق عطا فرما کہ ہم لوگ کبھی کسی کے دروازے پر ادھار مانگنے بھی نہ جائیں۔ میرے مولا، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا، بالخصوص غازہ اور فلسطین، ملک شام، برما اور سیریا اور یا رب ذوالجلال بالخصوص انڈیا کے اوپر جو ان کے مسلمان ہیں ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس ظلم و ستم کو ختم کر دے، کفار کو نیست و نابود کر دے۔ میرے مولا، ہم مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے۔ ہم لوگ بٹ گئے ہیں، ہم لوگ تفرقوں میں پڑ گئے ہیں میرے مولا، یہ تفرقوں کا بیج جو ہمارے درمیان بو دیا گیا ہے ان کی جڑیں بڑی مضبوط ہو گئی ہیں، علماء کرام تو باز ہی نہیں آ رہے کہ وہ فرقہ کے بغیر بات کریں۔ یا رب ذوالجلال، اے شانوں والے خدا، ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ قرآن میں تو نے واضح فرما دیا کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ہم تمام مسلمانوں کو اس آیت کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفے پڑھتا ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، پڑھ لیں۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کو اپنے مٹھی میں اپنے تابع کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا شوہر آپ کو گالیاں بکتا ہے، شوہر کے دل میں تڑپنے والی محبت کو پیدا کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ یعنی جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی نیت کر کے آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے دو اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حی یا قیوم یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین۔ یہ صورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج کے یہ 4 خاص اعمال ہیں جو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے ملاحظہ کریں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چوتھا اور آخری عمل یا اللہ یا محمد اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس پر کریں گے تو پھر آپ لوگ خود اس پہ دم کر کے پی لیجئے گا، یا جو مریض ہے ان کو پلا دیں، یا جو تنگ دست ہے، جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر چلاتا ہے، اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز
جسمانی روحانی تمام بیماریاں ٹھیک ہوں گی، اور اگر کوئی روحانی اثرات ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل شفا ملے گی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بیان کرا تھا۔ اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چینی پہ کریں گے تو چینی کو صدقہ کر دیجئے گا، پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیجئے گا، یا پھر آپ لوگ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیجئے گا، انشاءاللہ چیٹیاں ان جو چینی کے دانے ہوں گے ان کو کھا لیں گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔